اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کے ابتدائی 2 آیات کے حوالے سے آپ نے گزشتہ درس میں کئی باتیں سماعت کی ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ان لوگوں کے لیے ہدایت بنایا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید متقیوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور متقی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی۔ لفظی اعتبار سے اور صحابہ کرام کے نظریے کے اعتبار سے متقی کی کیا تعریف ہوتی ہے، گزشتہ درس میں آپ نے سنا تھا۔ یعنی تقویٰ کہتے ہیں بچنا۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ جس طرح خاردار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے تم گزرتے ہو، اس طرح سے گزرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب متقی کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ غیب پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ غیب نہ دکھنے والی چیز، اندیکھی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنا یہ مومن کی علامت ہے۔ جو آدمی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے۔ جو دل سے دل میں اپنے ایمان کو اتار لے اور پھر اللہ رب العالمین، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، جنت و دوزخ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا دل سے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب وہ مومن ہو جاتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو شروع میں اسلام قبول کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں اترا ہے۔ تو دل سے ان باتوں کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ نے کہا ہم مان لیں گے اسے، وہ کہ مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ حق ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے، اور یہ غیب پر ایمان رکھنے میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا متقی وہ ہیں جو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نظر نہیں آتا، اب اللہ تعالیٰ کے وجود کو اس کے کلام کو پڑھ کر، نبیوں کی تعلیمات کو سن کر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ تمام نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا ہی اللہ پر ایمان ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کہا تھا، جب کہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ ڈائریکٹ ہم اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو یہ ان کا ایمان یہ غیب پر مبنی نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی شرط رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، سورہ ملک میں فرمایا بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں وہ مومن ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب،
جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کی جانب پلٹنے والا دل لے کر آئے، یہ مومن ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر ایمان رکھنا، غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا یقین ہو، جنت و دوزخ کے ہونے پر ان کا یقین ہو، رسولوں کی رسالت پر یقین ہو، اور پھر اسی طرح فرشتوں کے وجود پر یقین ہو، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر یقین ہو، تبھی چل کے کوئی آدمی مومن ہوتا ہے۔ اور یہ متقی کی علامت ہے کہ متقی غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہم سے بھی زیادہ ایمان میں پختہ کوئی آدمی ہے؟ یعنی ہم آپ کے ساتھ ہم اسلام لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں آپ پر، اور پھر آپ کے ساتھ ہم جہاد کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم سے بھی بہتر ایمان میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرون بی، کہا کہ ہاں کیوں نہیں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ مجھ پر ایمان رکھیں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، تم نے دیکھ کر ایمان لایا، تم نے مجھے دیکھا ایمان تم مجھ پر رکھتے ہو، اور انہوں نے بن دیکھے مجھ پر ایمان رکھنے والے لوگ تم سے بھی بہتر لوگ ہیں۔ یہ غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی متقیوں کی، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا کیسے ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو اس کے ارکان کے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، مکمل طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ، رکوع و سجود کو بجا لاتے ہوئے، ارکان کی ترتیب کے ساتھ اور جگہ کی بھی پاکی اور صفائی کے ساتھ نماز کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا نماز کا قیام میں شامل ہے۔ ورنہ اس صحابی کو جو ایک مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے اور جھٹ سے نماز پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی پریشان ہوئے، ابھی نماز پڑھ کے میں آیا ہوں۔ پھر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھڑے ہوئے تھے کہ وہ گئے اور پھر نماز پڑھ لیا، آئے، آ کے کہا کہ پھر سلام کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع تصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نماز پڑھ لو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ یہی کیفیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھ ہی لیا، اللہ کے رسول میں نماز اب کیسے پڑھوں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اطمینان سے قیام کرو، رکوع اطمینان سے ہو، سجود اطمینان سے ہو، اور تمہارا قاعدہ اطمینان سے ہو۔ تم جھٹ پٹ سے اس طرح کی اگر تم نماز پڑھو گے، تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ رب العالمین کی ہاں تمہاری یہ نماز قبول نہیں۔ تو لہٰذا مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، دوسرا اللہ رب العالمین کی نماز کو ادا کرتا ہے، اور نماز یہ دین کا ستون ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور 5 چیزوں میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، دوسری شے جب اسلام لا لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو دوسری شے اس پر عائد ہوتی ہے نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ تو یہ 5 ارکان اسلام کے بنیادی بنیاد ہیں، اور ان ستونوں کو قائم رکھنا اسلام کو قائم رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے ان بنیادوں کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس میں سے کسی ایک کو بھی گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔
مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت متقی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں. مومن آدمی ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، نماز قائم کر کے، نماز کا قائم کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد، بندوں پر اللہ کے دیے کو خرچ کرنا. یہ دو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد وہ آدمی متقی بنتا ہے. متقی کی تین علامتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے متقی کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. متقی کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید پر، قرآن مجید کی تفسیر پر، قرآن مجید کے حکام پر، حدیث پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا مطلب؟ یہ حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از جانب خود نہیں کہا، اپنی جانب سے اللہ کے نبی نے حدیث کی باتیں بھی نہیں کہیں، وہی باتیں کہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. غرضے کہ وہی مطلوع تلاوت کی جانے والی وہی قرآن ہے، وہی غیر مطلوع تلاوت نہ کی جانے والی وہی حدیث ہے. تو یہ حدیث بھی اللہ کی جانب سے نازل کردہ. غرضے کہ اللہ کے کلام پر، نبی کے حکام پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نازل ہوئے ہیں مومن کی نشانی ہے. وما انزل من قبلک، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں ہیں. اس کتابوں کو آسمانی کتاب ماننا، اس پر عمل کرنا بات کی بات ہے، کیونکہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے اور اس میں وہی باتیں اس پر عمل کے لائق ہیں جو قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہو. اس لیے کہ اس وقت کی جو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیا تھا آج وہ محفوظ نہیں ہے، البتہ وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب اللہ نے فرمایا چھٹی چیز یہ ہے کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، انہی لوگوں کی رب تعالیٰ نے ہدایت کی ہے. یہ متقیوں کی 6 علامتیں ہیں. متقیوں کی 6 علامتیں جب ان کے اندر پائی جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی منشا کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ متقی بنائے. تقوی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہماری ایمان کو کامل اور مکمل بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. خاتمہ خیر پر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.